أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اللہ تبارک و تعالی ارے فضل و کرم سے اج سورہ نساء رو رکوع نمبر 5 اور سورت رو رکوع نمبر 3. پہلی آیت رو ترجمو اور اوہ مفہوم اور اوہ سے نکلنا والا مسائل بیان کرنے کی کوشش کراں دو. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی آپ رے کلام ری صحیح مراد پیش کرنی توفیق صالح نصیب فرما. الرجال قوامون علی النساء، مرد نیگریاں متھے نیگریاں ری ذمہ داری سنبھالناڑا آئیں، یعنی نگران آئیں، امیر آئیں. نیگریاں نہ ہمارو حکم مننو پاس ہے، نیگری معمور ہیں. ایک بات یاد رہے کہ ایک چیز ہے روحانیات، وہ چیزاں جکرے ذریعے سے آدمی ری اندر ری روح شریعت رے مطابق اترے دی. وہ میں مرد اور عورت بنے برابر ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نماز جکے طریقے سے مرد مت فرض ہے، عورت مت بھی فرض ہے. جکے طریقے سے روزو مرد مت فرض ہے، عورت مت بھی فرض ہے. کچھ صورتوں میں تھوڑی ڈھیل ہے، جیسے حیض، نفاس یا استحاضہ ری شکل ہوئے تو الگ بات ہے. یہ چیزیں ایڑی ہیں جکے سے انسان نے نفس سنورے دو، اور اے احکام روحانیات قبیل سے جکے سے اللہ رو قرب حاصل تھے، تو اللہ ری نزدیک حاصل تھے دی. اور فیملی لائف، انتظامی امور، گھر رو کم سنبھالنو، گھر ری ذمہ داری، خرچے ری ذمہ داری، یہ جو ہے فیملی لائف میں مرد عورتاں رو سربراہ اور ذمہ دار ہوئے. تو اگر عورت سربراہ اور ذمہ دار بن جائے تو یہ فطرت رے قانون رے خلاف ہے. اگرچہ بن جائے تو اور بات ہے، جیسے کہ آج کے دور میں ہے. گویا کہ یہ قانون فطرت کو چیلنج دینا ہے، اور وہی تباہ کاری اور بربادیاں کھلے آنکھوں اپنے آگے دیکھ رہے ہیں. خصوصاً وہ عورتاں جو کو مالدار ہوئیں دیں، وہ اپنے دھنی نہ اپنے ہیٹھیا کرنے کی کوشش کریں دیں. اوہاں نہ تو سبق لیان کھپے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ری زندگی سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کریں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا پورو آپ رو مال نچاور کرے چلی دی. کہ گھر ری ذمہ داری اندرونی ہے تو عورت ری ہو دی، باہر ساری چیزیں ذمہ داری مرد ہو دی. تو کئی عورت کا نا اگر مال گھنو ہے اور غریب سے ہوئی شادی تھے گی ہوئے تو ویسے بھی سسرال رشتہ دار ری بشارت ہے قرآن میں، وہ وجد عائلا فغنا. اے نبی تنا تو اللہ تعالیٰ یہ حالت میں جو کو ہے پائیں دے دو کہ تم بالکل غریب ہو تو. لیکن حضرت خدیجہ سے تاجو جرہ نکاح تھی ہو تو اللہ تعالیٰ تنا مالدار کر. تو وہ
امیر گھرانے دی عورتاں یہ سے سبق لیں اور جگیرو جکو کم ہے وہ کم ہوئے میں لگوڑے رہیں امور خانہ داری اور اندر را کم جکو ہوئندہ ہے عورت را ہوئندہ عورت کو ہم لگے رہے بالا کم جتا ہوئندہ یہ میں مرد ہے اور عموماً بہادری فیصلو کرنو قوت طاقت انسان رے بدن ری ساخت بناوٹ بارڈر متھے نگرانی جنگو جدال میں شریک تھیण یہ فطری طور پر مرد رائی کام ہے اور مردی کرتا آیا ہے اور ساری جتنے شریعتیں رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعتہ میں بھی یہی ہے کہ مرد نہ عورت مت فوقیت ہے فضیلت ہے عورت سربراہ ہے اور مرد جو کو ہے مرد سربراہ ہے عورت اوے ماتحت ہے اوے نا ایک قاعدے کلی جو ہے کہ عموم جن سے مرد جن سے عورت جن سے مرد نہ جن سے عورت مت فوقیت حاصل ہے بڑھتری حاصل ہے فضیلت حاصل ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتاں مت ہے نگران ہے نگرانی کرنا ہمارے لے باننی ذمہ داری مردہ مت ہے یعنی مردہ نہ عورتاں مت فضیلت ہے اور مرد امیر ہے پوری زندگی رو جو کو سفر چلے رہے ہوئے میں امیر نہ عورت مرد نہ بنائے رکھے تو زندگی رو سفر آسانی سے کٹ جائے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائیں دے کہ مردانہ عورتاں رے مقابلے میں بڑھوتری کی ہے یہ وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اوہاں میں سے بعض نہ فضیلت دنندہ بعض پر یعنی مردانہ فوقیت اور فضیلت حاصل ہے بعض پر اللہ کی طرف سے ننوڑی فضیلت ہے قانون فطرت ہے ایک گویا کہ ایک وہبی چیز ہے جو کو بندے رے اختیار میں آئی کو نہیں اور ایک کسبی چیز ہے وہ بما انفقوا من اموالہم اور بیجی وجہ مرد رے بڑتریری وہ درجے رے بلند ہونی وہ امیر ہونی یہ ہے کہ وہ آپ رے مال میں خرچ کرے نا مرد خرچ کرے دو عورت خرچ کرا دی اور خرچ کرنے والا رو ہاتھ متھے ہو دو خرچ لے آنے والا ہاتھ ہینٹو دو ہے اور متلو ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی کتنی عقلی بات اور سمجھداری بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں گے یہ جو کو بات بیان کی گئی ہے کہ مرد نہ عورت مت فوقیت حاصل ہے فضیلت حاصل ہے یہ مطلب ہے کہ جن سے مرد نہ جن سے عورت مت ہے فضیلت حاصل ہے وہ مثال یہ سمجھو کہ بی پی رو مریض کوئی ہوا تو ڈاکٹر جڈاں وہ پرچی لکھے دو تو پرچی میں لکھے دو نو سالٹ اور یہ وجہ سے شوگر مریض نہ لکھے دو کہ کھن نہیں کھاؤنی لیکن کچھ ایڈ کھانا بھی ہوئی تھی جن میں نو شوگر نہیں ہوا ہے مٹھی تو ہوئے تھی لیکن شوگر ہوئے کوئی اثر ہوئے کو اور کچھ نمک ایڈا دا ہوئیں جو کوئی تاثیر جو کو نمک ری ہونے کھپا وہ ہوئے کو تھی جیسے سیندا نمک تو یہ طریقے سے یہ بات تو طے ہے کہ ہر مرد عورت سے جو کو ہے بڑے اڑو ہے وہ نہ فضیلت ہے لیکن جزوی طور پر بعض نیگریں جو کو ہیں وہ مرداں سے بھی بہتر ہوئے تھے جیسے آپ نے کہا نا کہ عالم عابد سے افضل ہے لیکن اگر کوئی مولوی ایڑ ہوئے یوٹیوب میں روز نیند رات بیٹھو رہے موبائل دیکھتو رہے گناہ بھی کرتو رہے نمازیں نہیں پڑھے اور جو کوئی عبادت کرنے والوں کوئی ہوئے وہ یہ کم نہیں کرتو ہے تو وہ ٹی وی دیکھنے نال مولوی نہ آپ ہی تھوڑی کہا سا کہ افضل ہے یہ عمومی ضابطہ ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے لیکن بعض نیگریں ایڑی بھی گزرے ہیں بعض معاملات میں مردہ سے زیادہ سمجھداری ثابت تھی ہے اور بعض دفعہ وہاں مردانہ وہاں سنبھالیں دیا ہیں اپنی رائے سے اپنے مشورے سے اپنی سمجھداری سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی رو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ عمرہ واسطے تشریف لے گیو. حدیبیہ والا مقام متى مشرکین مکہ روکے چھڏنا. وہ جگہ صلح تھی، صلح ری شرطیں تھی، طے تھے، معاہدو تھیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڏहिं واپس جاؤن لگو کہ آپ نے اگلے سال عمرہ میں تھا اساں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائیں دیا کہ عمرہ تو آپ کرے سگاں کو نہیں کیونکہ معاہدو تھے گیو ہے اپنا پچھو ہلنو ہے. ہمیں پچھو جاؤن واسطے احرام کھولنو پاس ہے، لہذا قصر اور احرام کھولنو پاس ہے. صحابہ جو کو ہتا وہ بھی عرب ہتا، مکہ را قریشی ہتا، ہمارا جذبات ہتا. جڏहिं اहिड़ो معاملو थियो صحابہ نہ پتو پیو کہ معاہدو تھی گو ہمیں پچھو جاؤنو پاس ہے، تو صحابہ دنگ رہ گیا کہ اتو لمبو سفر طے کرا آیا، آپ میں حق میں تھا، اوے باوجود آپ میں نرم معاہدو کرے رہا ہوں اور حلق اور قصر کرائے احرام کھولے. اگر آپ واپس جاساں تو مدینہ میں جو کو روڑا ہوا نا کی جواب دیسا کہ کئے منہ سے آپ پچھا جاساں. اور دینی جذبو بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ میں تردد تھیو کہ اگر ہوں یہ نہ کہاندو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نہ کہ ابھی یہ ٹیم احرام کھولو قصر کراؤ، اور اگر وہ انکار کریں تو یہ تو ایمان رو مسئلہ ہے، کیونکہ نبی رو انکار کرن جو ہے ناجائز ہے، کرے کو سکیں، اطاعت ضروری ہے. ہمیں کراں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ری بیوی تھی، خیمے میں تھی گیو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ری پریشانی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹھیندی. ام سلمہ پوچھیندی کی پریشانی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ طریقے سے اگر ہوں تو کہاں کا احرام کھولو، اگر احرام نہیں کھول سیں تو ایمان نو مسئلہ ہے، اور اگر کھول سیں تو ہمارا مزاج مت ہے بہت سخت گزر سے، میں ہوں کہ کہاں کا احرام کھولو. حضرت ام سلمہ دیکھو عورت ہے، ایڑو بہترین یہ مسئلہ رو حل بتائیں دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو چہرو مبارک بھی کھل اٹھیو. حضرت ام سلمہ کہیں دی کہ تنا کہانی کوئی ضرورت کو ہے، آپ جو ہے خیمے سے باہر تشریف لے جائیں، خیمے سے باہر جاؤ آپ اور آپ رو کسرت ابھی کرائی چھڑو. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دی جیسے ہی یہ دیکھ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرائے چھڑے احرام کھولے چھڑیں دے تو دیکھتے ہی اے صحابہ جو ہے شروع کرے چھتے ہیں انہوں کانوں کو پہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقے سے قصر کرائیں دے احرام کھولیں دے سب صحابہ شروع تھے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کرائے دیں قصر کرائے دیں باپا کو لانا کراؤں. یہ تو ایک خاتون تھی، عورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑی جو ہے بات اور سمجھداری بات ذہن میں ڈالیں دی. ایک بھی جو واقعہ سنو، ایک بہت معروف مشہور آدمی ہے تو وہ نا کو تو ملے لیکن وہ کنیت تھی ابو حمزہ. وہ نکاح کریں دے 2 4 5 سال گزریا ڈکرو پیدا تھو گیو رہی ہے. ڈکری جکی ڈکریں تھے رہے. ہمیں سوچیں دے کہ یہ عورت نہ طلاق دے، یہ تو منوس ہے، یہ تو ڈکرو تھے گو. تو جیسے آج کل اپنے رواج ہے کہ کئی 2 4 ڈکریں تھے جائیں تو سمجھتے ہیں کہ یار منوس ہے، یہ نہ فٹی کرو نہ طلاق دے رہو. جنا طلاق ڈیڑھو ارادو کریں دے تو رات میں لگائی کنے گھر آؤن فٹو کریں دے. کوئی آپ رو دوست تو وہ روت رہن لگو. بیوی جو کو ہوتی بڑی سمجھدار تھی، انہیں بھی اندازو تھیو کہ ماں جو شوہر میں طلاق ڈیڑھو ارادو کرے چکے ہے. اور وہ وجہ ہی ہے کہ بیوی سمجھدار بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی. وہ کاغذ میں تا چند اشعار لکھے آپ رے شوہر نہ موکلائیں دی. مال ابی حمزۃ لا یاتینا غضبان اللہ تلد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا فنحن کالارض لزارعینا وانما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعوہ فینا. کہ ابو حمزہ نہ کی تھی وہ سانگنے آئے کو تو یہ بات متھا کابڑ جے گیو کہ ڈکرا تھیں کو تھا ڈکرو ڈگری اپنے ہاتھ میں آئے کو. اپنی تو ایڑے طریقے سے ہوں اپنی مثال تو ہوں زمین ری طرح ہے جکے زمین میں جو کو ہے کسان بج بوئندا جیڑو بج بوساں اوڑو بج اگسے. آپ تو چاہوں گا
کہ باجرے رو بج اندر جائے باجرو بنے لڑکو بنے، لیکن وہ باجری چھوٹی ہے، لڑکی ہے۔ قرآن نو دستور ہے یہ جالو کہلا جکنے چاہ دو تو نینگری متے نینگری دے دو، جکنے چاہ دو جو ہے لڑکا ہی لڑکا دے دو، جکنے چاہ دو نہ لڑکا نہ لڑکی نہ بیٹا نہ بیٹی۔ زمین میں جو بیج کسان ڈالے دو تو زمین وہی پودو اگا سے جو کسان بیج ڈالیں دے، لہذا بیج میں اگر زیادہ صلاحیت ہوئے بچہ لڑکا پیدا کرن نہیں تو لڑکو تھے سکے، ماں جو کی قصور ہے بتاؤ۔ ابو حمزہ کے نہ جدا ایک خط پوگو معافی منگیں دے اور گھر آئے گا۔ ایڑا کے قصہ ہیں کہ عورتاں اپنی صلاحیت اور لوہو منائیں اپنی سمجھداری۔ ایران میں ایک بادشاہ تو دربار میں بات چلے رہی تھی، وہ زبان سے ایک جملو نکلو، در ابلغ کسے کم دیدہ بود، کہ دنیا میں ایڑو موتی بہت کم ماڑواں ڈٹھو سے جکے موتی میں جو موتی تو سفید ہوئے اور وہ میں تھوڑی کاڑاس ملیوڑی ہوئے۔ جملو تو زبان سے نکلے گیو شعر رے انداز میں، شعرا سے کہیں دے کہ یہ تو ایک مصرو ہے، شعرے میں بھی شعر میں بھی پنتے ہوئے تھے تو وہ بھی مصرا تھا ہوئے، ہمیں اگلی پنتی بھی پوری کرو، گزارت ڈنی دے گزارت نہ بھنجو، ہمیں شعرا بیچارہ کھپے گا شعر پورو تھے رہے گو کہ بھئی یہ شعر مکمل جواب تلاش ملے گا، پورے جواب کو تو ملے۔ یہ شعر ایران سے چلتا چلتا ہندوستان میں ہوگا، اور ہندوستان میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نیک بادشاہ تو وہ ڈگری ہے تھی جکر نہ تو زیب النساء، وہ بھی نکاح کو کریں دی اور آپری ناموس ری حفاظت کرے، یہ دنیا سے رخصت تھے گی۔ فاضلہ عالمہ شاعرہ تھی تو ایک دن آری سے رہ گیا بھیٹی دی اور آپ اکھیاں میں سرمو ڈالیں دی، سرمو جو ہی ڈالیں دی وہ رو آنسو نکلیو، ہمیں دیکھو آنسو رو کلر سفید اور سرمو جو ہے کاڑا سیاہی ملیوڑی۔ تو فیرن وہ شعر مکمل کریں دی، در ابلغ کسے کم دیدہ بود مرگر اشک بتانے سرما آلود۔ دنیا میں ابلغ موتی یعنی ایڑو موتی جو سفید تو ہوئے لیکن اوے میں تھوڑی سیاہی کاڑا سے ملیوڑی ہے، کئی کو ڈٹھو ہے، لیکن محبوب ری آنکھوں آنسو جکے میں جو کو سرمے سے ملے سرمو آکرو گتے اوے میں سرمو بھیڑو آ اور لڑک کے بھیڑو آ وہ در ابلغ تھی گئے۔ شاعر تھی، شاعر نے جواب نہیں دی، جڏहिं شعر پچھو ایران پگو تو بادشاہ تڑپ اٹھیو کہ ایڑو غضب رو شاعر دنیا میں کون ہے، ایک تو شعر پورو کریں دے اور دوسرے جو ہے مصرو بھی کڑو بڑھیا بنائیں دے۔ بادشاہ تو محبت ری باتاں مت تڑپیں دا، بادشاہ ہندوستان پیغام بھیجائیں دے کہ شاعر نہ اساں دربار میں بھیجو جا، عالمگیر کنے پیغام پجو زیب النثار باپ کنے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر نے زیب النساء سے کہیں دے بادشاہ تنا بلائے رہو ہے، ہم کی کرن کھپے، بہت نیک عورت تھی، بہت نیک عورت تھی، وہ کہیں دی ماں جے شعر لکھو اور بادشاہ نام موکلائے چھلو، وہ بھی جو شعر لکھیں دی، در سخن مخفی منم چوبو اے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوبو اے گل در برگ گل، ہر کے دیدن من می خواہد در سخن بیند مرا۔ کہوں ماں جی کلام میں جو کو میں کوئی وہ میں ایڑے طریقے سے چھپوڑی ہوں جکے طریقے سے خوشبو پھول میں چھپوڑی ہوا تھی، بندو جو کو ہے تو دیکھن آڑو پھول نہ تو دیکھے سکے تو خوشبو نہ کو دیکھے سکے، ابھی ماں جو کلام تو سنے سکو تھا منا کو دیکھے سکو، چہرو اشرف الاعضاء ہے، ہرے کرے آگا لپسٹکس لگائے اور پھٹرو کرے فراؤن جڑ کو ہے۔ بادشاہ سمجھو کہ یہ کوئی مرد کو عورت ہے، اور عورت بھی بہت سمجھدار عورت اور نیک عورت ہے، دیکھو کتنی سمجھداری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپاں کلاں رے یہ زمانے عورتاں نا زیب النساء جڑی بنا، ہمیں تو زیب النساء اور ابو حمزہ رے بیوی جڑے عورتیں جنن دنیا نیگریاں فٹیں کریں گیا۔
خیر، تو اللہ تبارک و تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. آگے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے فالصالحات قانتات حافظات للغیب. نیک بخت عورتیں وہ ہیں جو کو فرما بردار ہیں، کہہ رہی آپ رے شوہر ری بھی بات منن والے ہیں اور اللہ ری بھی بات منن والے ہیں، اور اوہری بنیاد پر ہم یہ صفات آئے جاتی حافظات للغیب. شوہر رہ نہ رہنی صورت میں وہ آپ ری عزت ری بھی حفاظت کریں دی اور شوہر رہ مال وغیرہ ری بھی حفاظت کریں دی بیما حافظ اللہ. یہ وجہ سے کہ اللہ عمانہ حفاظت ری توفیق دے دو. اسباب حفاظت او جو کو ہے آپ رہ کنے رکھیں گے. کئی غیر محرم نہ گھر میں آؤں ڈہیں کو دیں، کئی نہ دھرم بھائی کو دیں بنائیں. یہ زمانے میں دھرم بھائی ایک کھائی ہے، دھرم بہن زندگی میں تو گہن ہے، یاد رکھو غور سے. بڑا افسوس تھے دو اپنے تو اپنے غیروں کو بھی دھرم بھائی بنا لیتے ہیں اپنے، اور پھر بیچارہ ہوئے رو خاوند شوہر باہر جا دندے میں تھے کتے تو لارن دھرم بھائی بنداس آئے جائے رہے دو، چاہے مسلم یا غیر کوئی بھی ہوئے آؤ جاؤ. یہ چیز سے باز آنے بہت ضرورت ہے. حافظات للغیب بما حافظ اللہ. ہمیں جو کو عورتیں ایڑے ہوئیں جکا جو کو آپ ری عزت ری حفاظت نہیں کریں، شوہر ری بات نہیں منیں، اللہ ری فرما بردار نہیں ہوئیں. اور بات یاد رکھو جتے تک اللہ ری فرما برداری نہیں ہوسے تو شوہر ری فرما برداری ہوگا، اور شوہر ری نافرمانی ہوسے تو اللہ ری نافرمانی ہونا رہی ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہوں کہیں نہ حکم دے تو کہ وہ کئی رہ گیا سجدو کرے تو نیگری نہ حکم دے تو آپ دھڑی اگر سجدو کرے. اتنی شوہر ری اہمیت ہے. تو جو کو یہ چیزاں جکا میں نہ ہوئیں تو وہ سمجھو عورت نافرمان ہے، غلط آچرن والی عورت ہے، درویوہار والی عورت ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ او نینگریں جکار بارے میں ابانا تجربے سے یقین تھے جا کہ وہ ابا جی نافرمانی کرے رہی ہیں، بات منے کو رہی ہے. ہوئے میں وہ ساری صفتاں موجود کو ہیں جو کو نیک عورت میں ہونی چاہیے جو کو اوپر بیان کی گئی. نشوز نشزت صعب عربی زبان میں کہا تو بلندی پر چڑھنا، متھے میں چڑھے جائیں، یعنی حد سے زیادہ ہماری نافرمانی تھے جا. وہ ساری چیزیں کرنے لگیں جو دین اسلام میں جائز نہ ہو. فعیذوہن، تو پہرو مرحلہ ہے کہ اوانا ابیں نرمی سے سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو، پکھان کرو، تین سے محبت ہے، تم بہت پیاری ہیں، تم لیلا جیڑی ہیں، تم ایڑی ہیں. اور عورتیں پکھان میں تو فدا تھے جائیں. اگر یہ میں تھے جائے اور پچی جو ہے لینڈ میں تھا آ جائے تو ٹھیک ہے. اگر وہ بھی کو دے منے تو وہجروہن فی المضاجع، ابیں اوانا چھدے چھڈو خواب گاؤں میں، یعنی لیٹن کی جگہ میں جگہ کمرے میں ابیں اور وہ بھیڑا سودا چاہے پلنگ ایک ہو یا الگ ہو ہے. عموماً پلنگ الگ تو ہے لیکن وہ گھر میں رہن وہ کمرے میں رہن جو ہے چھڈے چھڈو، بیجے کمرے میں جائے سو رہو، بستر الگ کر دو. وہجروہن فی المضاجع، مضاجع اصل میں تو آتا ہے پچھاڑنے کی جگہ. جنگ میں ایک دوسرے نے جو کو پچھاڑیں دا حملوں کرے، مل بڑھنے کی جگہ جگہ میں ایک بیجے نہ پچھاڑیں دا وہ نہ مضاجع کرتا. شادی جو تھے دی وہ میں یہی چیز تو تھے دی. مرد اگر پچھاڑے دو تو لڑکوں پیدا تھے دو، عورت پچھاڑے دی تو لڑکی پیدا تھے دی. خیر، وہجروہن فی المضاجع. پھر بھی اگر کودے سدھرے تو وہاں مارو، لیکن ضرباً غیر مبرح تفسیر ہے، اور مارن حد متعین ہے احادیث کی روشنی میں. چہرے پر نہیں مارن کھپے، ایڑ مار نہیں مارن کھپے جکے سے بدن زخمی تھے جا. اور آج کل تو ہتھ مرڑے ڈکا دا مارے یہ تو بالکل سخت منع ہے. طاقت ہی کتنے نہیں گریا میں، ہڈیں ہڈیں ہاتھ مر سو ہاتھ ہی ٹوٹے جاتے.
ہڈی ٹوٹے زخم آ ایڑی مار ری اجازت کو ہے. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ یہ 3 مرحلہ سزا را پار کریا اب یہ پہرو مرحلو ہے. 3 سزا را مرحلہ پار کیا. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ پس اگر وہ اباں جی بات منن لگ جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو ہمیں ابیں اوہاں عورتاں متے اتیاچار کرنو کوئی رستو متے تلاش کرو ڈھونڈو. یہ سخت وعید ہے، تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے، کابڑ بتائی گئی ہے اللہ ری طرف سے ہمارا واسطے جنکارو مزاجی بنے گیو ہے عورت نہ پریشان کرن اور وہاں متے طرح طرح الزام لگان بے جا بدنام کرن جبکہ عورت شریف ہو دی اور مرد دے سجو جو ہے یا ہوا لوفر مہوہ بڑو پھرے رات رو پچھو آ اور انہیں مارے چھدے. اور حدیث میں سخت جو کو ہے شرم دلائی گئی ہے وہاں ماڑوانا کہ کٹیں اور بے پچھے جا بھڑا جائے سکورے شرم کو دیا وہ شوہر واسطے شرم ری بات ہے. تو وہ جو کو اج کل ماڈرن زمانے سے متاثر ہوئے دین رات موبائل لا رہے ہیں پھرے رہیں دا اور جکاں رے دلا میں عورتاں ری اہمیت کو نہیں عزت کو نہیں. عورت متے ہاتھ اٹھاؤں جرم ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی مالدار عورت ہے وہ تو وہ متے کئی اگر انہوں نے اوباں گیو تو وہ واسطہ تو سب سے بڑی جو کو ذلت اور رسوائی انہوں نے بڈی مرن کا یہ چیز ہے. اچھا ایک بات بتاؤں پادری گیو کہ عموماً الرجال قوامون علی النساء و ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مفسر مترجمین نے حاکم سے کی ہے لیکن مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ فرمائے کہ یہ ترجمہ حاکم نہیں کرنا کیونکہ حاکم رے شبد میں ظلم رو معنی آئے جاتا ظلم رو تصور آئے کہ ہماری حکومت ہوں جی چاہے کراں قرآن کی تردید کریں گے فلا تبغوا علیہن سبیلا نہیں حکومت ہے لمٹ تک ہے اصول اور پابندی اور حقوق رعایت کے ساتھ ہے اور اطاعت بھی ایڑی وہ بات منن لگے. یہ بات میں ایک بات اور اصول یاد رکھ لو کہ لا طاعت لخالق لمخلوق فی معصیت الخالق جکا جگہ اللہ ری نافرمانی ہوئے رہے وہ جگہ مخلوق کی بات کو منی جا. پرنجے لگائی دھنی آیا لگائی پہلی رات کرنے لگی کہ میں نے فلم دیکھنو ہے ویڈیو دیکھنو ہے این دیکھنو ہے گانا سننا ہے گانا اور موبائل لائے دے شور منن کو ضروری تھوڑی بالکل ضروری کو. تو خیر یہ واسطے مفتی شہید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کہنے حاکم رے بجائے ترجمہ کرنا موت میں ذمہ دار گھر لے بانا ناڑو وغیرہ کرے سکتا حاکم رے لفظ کے اندر ظلم رو معنی جو کو ہے نکلے رہے ہو میں آپ کو کہتا نا حاکم مان حکومت چلے گی تو یہ ظلم رو معنی نکلے رہے یہ چیز نہیں نہ کھپی. اچھا پوری دلیل بیان کریں گے کہ ایک صحابی بیان کریں گے ایک صحابی سے کہیں پوچھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو چہرو تلوار کی طرح چمکتو تو وہ صحابی کہیں نا یہ مت کا یہ کہ تلوار میں خوف رو مفہوم ہے تلوار لفظ سنے ڈر لگے تو بلکہ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو چہرو 14ویں رات کی طرح چمکتو. اب بتاؤ کہ ایڑی وڈی دولت سے پانا اللہ تبارک و تعالی مالا مال کریں گے کہ جکے اسلام دھرم میں وہ شبد بھی بولن مناسب کو ہے جکے شبدہ میں جو کوئی خوف رو مانا ہوا ہے جکا شبدہ میں عورتاں پر ظلم کرنو مانا ہوا ہے تو وہ اسلام عورتاں پر ظلم اور یہ چیز وہ اسلام رے بارے میں کئے طریقے سے پھٹ تھے سکے دی کہ اسلام تلوار سے پھیلو ہے. لیکن اج کل صرف اسلام رو نام باقی رہ گیا ہے فإلی اللہ المشتقى فإلی اللہ المشتقى فإلی اللہ المشتقى. اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.